بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، مالک کی بڑی مہربانی ہے۔ شاہ جی آج ہمیں بتائیے گا کہ کون سے سٹار پہ قسمت مہربان ہو رہی ہے، کون سے ستاروں کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اور کب تک یہ چینج ہو رہی ہے؟ سر، اللہ تو ساری مخلوق کے اوپر مہربان ہے، اللہ تو ہر ایک کے اوپر مہربان ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی انرجی کو کیسے کنسیو کرتے ہیں، آپ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کی انرجی کو اپنے ساتھ کیسے سنکرونائز کرتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام سٹیٹک نہیں ہے، سٹیگننٹ نہیں ہے، ہر وقت ہر چیز بدل رہی ہے۔ اسی طرح مختلف ستاروں کی مختلف انرجی جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے۔ اس وقت ایک اہم ترین سچویشن چل رہی ہے، شروع ہو چکی ہے اور اب یہ جائے گی 29 مارچ 2025 تک لگاتار۔ جس سیارے کی وجہ سے ہے اس کا نام ہے زحل۔ اب زحل ہمارے یہاں بڑا موسٹ سیلیبریٹڈ قسم کا ٹاپک ہے، 7.5 بھی اس سے بنتی ہے، 2.5 بھی اسی سے بنتا ہے۔ یہ لوگوں کو عروج بھی دیتا ہے، لوگوں کو ڈاؤن فال بھی دیتا ہے، جن کو راس آ جاتا ہے ان کو آسمان پہ بٹھا دیتا ہے، جن کو یہ راس نہیں آتا ان کو زمین کی تہوں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بھی ہیں، لیکن اوور آل جہاں تک سیٹرن کی بات ہے یعنی زحل کی بات ہے تو اس کو اسٹرالوجیکل سسٹم میں استاد یا گرو کہتے ہیں، منصف یا جج کہتے ہیں۔ یہ کرتا کیا ہے کہ اگر یہ آپ کے برتھ چارٹ میں بڑا اچھا مقام رکھتا ہے نا تو یہ آپ کی خوشی بڑی زیادہ کر دیتا ہے، کامیابیاں بہت کر دیتا ہے، ترقی بڑی اچھی دیتا ہے آپ کو۔ لیکن چونکہ یہ بڑا سلو موو کرنے والا سیارہ ہے تو اس کے اثرات زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ یہ کافی لمبا عرصہ ایک جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہے کہ سیٹرن اس وقت ہے ایکویریس میں اور ڈائریکٹ بیہیو کر رہا ہے، پازیٹیو انرجی ہے، تو اس لیے اس کے اثرات خاص طور کے اوپر جو ہے وہ کچھ سیاروں کے اوپر، کچھ زوڈک سائن کے اوپر زیادہ پڑ رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ کہ جن کے جیسے میں نے عرض کیا کہ برتھ چارٹ میں زحل کی پوزیشن اچھی ہے ان کے اوپر اثرات بہت اچھے ہیں۔ جن کے چھٹے گھر میں مرکری موجود ہے ان کے اوپر اس کے اثرات بہت اچھے ہیں۔ جن کے 11ویں گھر میں وینس موجود ہے ان کے اوپر ان کے اثرات بہت اچھے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ٹاسک ماسٹر ہے، یہ استاد ہے، یہ جج ہے، تو یہ اس کے جو اثرات ہیں یہ آپ کے ماضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بڑی کمال کی چیز ہے، اگر آپ نے لوگوں کو دکھ دیے ہوئے ہیں اور سیٹرن جو ہے وہ ڈاؤن پہ آیا ہے آپ کے دائچے میں تو آپ کے اوپر دکھوں کی بھرمار کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی ہوئی ہیں اور سیٹرن آپ کے اوپر عروج پہ آیا ہے تو یہ آپ کی خوشیوں میں بے پناہ اضافہ کر دے گا، یہ آپ کو نقصان بھی نہیں ہونے دے گا۔ صبر کا امتحان بھی لیتا ہے زحل، یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا سسٹم ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو یہ جو انرجیز ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو سچویشنز بن رہی ہیں اس میں جو سب سے اہم ترین چیزیں جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ پازیٹیو انرجی بہت بڑھ جائے گی، جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جن سٹارز کا، ان کے اوپر سب سے زیادہ اور باقیوں پہ بھی اوور آل 2025 تک، جیسے میں نے کہا کہ 29 مارچ 2025 تک اس کے اثرات رہنے کے چانسز ہیں۔ 29 مارچ 2025 تک یہ لوگ بڑی کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں گے۔ 29 مارچ 2025 تک ان کے بہت سارے مسائل، میجر مسائل، بزنس سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ، ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے سٹارز ہیں جن کے اوپر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے ایریز کے اوپر۔ ایریز کے لیے 2025 تک کا عرصہ بڑا ہی زبردست ہونا چاہ رہا ہے، اسپیشلی جب سیٹرن کا اپنا جو ہے وہ گھر ہے یا اپنا جو ہے جس کے اوپر یہ رول کرتا ہے، جس سٹار کے اوپر، وہ ہے ایکویریس۔
تو اس وقت یہ ایکویریس میں موجود ہے. تو اس کی پاور جو ہے وہ انہینسڈ پاور سمجھ لیں، اس کی انرجی انہینسڈ انرجی ہے. تو یہ اپنے ہی 11ویں گھر کو اثر انداز کر رہا ہے. اثر 11ویں گھر کے اوپر، 11واں گھر میں زیادہ تر جب پازیٹیوٹی آتی ہے تو آپ کا فائنینشیل بہت اچھا ہو جاتا ہے، دشمن آپ کے نیچے چلے جاتے ہیں، کیریئر بہت بڑا ہو جاتا ہے، سوشل سیکٹر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. سیاست میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے جن کا تعلق ایریز سے ہے. وہ لوگ جن کا تعلق پبلک اوپینین میکنگ سے ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کی پبلک اوپینین میکنگ ہو، وہ ایڈ ورلڈ بھی ہو سکتا ہے، جو ایڈ کے لوگ ہیں، ماڈلنگ کے لوگ ہیں، ایکٹنگ کے جو ہیں وہ لوگ جن کا تعلق پبلک انٹریکشن سے ہے، پرفارمنگ آرٹ سے ہے، آرائش و زبائش سے ہے، سرجری سے ہے، ان سب کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم آنے جا رہا ہے. دوسرا سٹار جس کے لیے 2025 تک چیزیں بہت اچھی ہونے جا رہی ہیں وہ ہے ٹورس. ٹورس جو زحل کا اثر ہے ان کے 10ویں گھر کے اوپر آ رہا ہے. 10ویں گھر میں ان کی کیریئر بہت اچھے ہو رہے ہیں، کاروبار بہت اچھے ہو رہے ہیں، ٹریولنگ بہت اچھی ہو رہی ہے، اولاد کی طرف سے سکھ مل رہا ہے. خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو ایسا کاروبار کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے رہے ہیں، یعنی ایسا کچھ جو خاندانی کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم بن گیا. اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جن کے کاروبار کا تعلق ٹریول اینڈ ٹورزم سے، جن کا تعلق آٹو موبائل یا گاڑیوں سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی طرح کی جو ہے اکوپمنٹ میکنگ، مشینری یا انجینئرنگ سے، جیسے مطلب کوئی چیزیں بنتی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے. ان کے لیے کیریئرز بہت اچھے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ جتنے ٹورس ہیں ان سب کے لیے چیزیں بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. خوش قسمتی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں ان کی بہت بہتر ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والا یہ جو 1.5 سال ہے، یعنی 2024 پورا اور 2000 جو ہے وہ 25 مارچ کے آخری تاریخ تک، 29 مارچ یا 30 مارچ تک، تو ابھی یہ 3-4 مہینے یہ آگے پڑے ہوئے ہیں، اور آگے وہ تقریباً 1 سال 1.5 سال سے تھوڑا سا زیادہ عرصہ بنتا ہے. تو یہ بہت اچھا بننے جا رہا ہے. تیسرا سٹار جس کے اوپر اس کے بہت شاندار اثرات ہیں وہ ہے لیو. لیوز کے لیے تو اس وقت 7ویں گھر میں سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے. 7واں گھر بیسیکلی ریلیشن شپ کا ہے. تو ان کی جو ہے نا وہ میرڈ لائف بہت اچھی ہو جائے گی، بچوں کی طرف سے ان کو کامیابیاں ملیں گی، ان کے گھر میں سکون ہو جائے گا، ان کو انہیریٹنس مل سکتی ہے، ان کو کوئی جو ہے وہ شراکت داری کا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کام شراکت داری پہ کر رہے تھے اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو وراثت میں چیزیں مل سکتی ہیں، ان کے مالی فوائد اور مالی آسائشیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. پازیٹیو مٹیریلزم ان کا بہت شاندار ہو گیا. پازیٹیو مٹیریلزم میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں، گھر، گاڑی اور لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن، وہ بڑھ رہی ہے. کامیابی ان کی بہت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چیزیں ان کی اللہ کے حکم سے کافی اچھی طرف جائیں گی. تو صرف ان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور ان کو یقین رکھنا ہے اللہ پہ. اللہ بہترین کرنے والا ہے. اگلا سٹار جس کے اوپر ان کے اثرات ہوں گے وہ ہے لبرا. لبرا جو ہے وہ وینس اس کو رول کرتا ہے، اور وینس اور سیٹرن جو ہے ان کے جو ریلیشن ہوتے ہیں، یعنی سیٹرن ہمیشہ وینس کو سپورٹ کرتا ہے اور وینس ہمیشہ سیٹرن کو سپورٹ کرتا ہے. تو ان کے آپس میں جو ہے وہ بہت پازیٹیو اثرات بنتے ہیں جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو اس وقت وینس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اس وقت سیٹرن کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ان کے لیے بہت اچھی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لبرا کے لیے اہم کامیابیاں ہیں 2025 تک. ان کی جو پوزیشن سب سے زیادہ بہتر ہو رہی ہے وہ 5ویں گھر میں ہو رہی ہے. 5ویں گھر میں ان کو سب سے زیادہ تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ سپورٹ ملے گی، ان کے بچوں کے حوالے سے ان کو سپورٹ ملے گی، ریلیشن شپس کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. زمین اور جائیداد کے تنازعات اگر ان کے کچھ چل رہے ہیں وہ بہت تیزی سے اور اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے. فائنینشیل جو ہے وہ ان کی بیٹرمنٹ کے چانسز ہیں. ان کے بزنس میں ان کے لیے فیم بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی چیزیں کافی بہتری کی طرف آ رہی ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ انٹیریئر ڈیزائن سے، آرکیٹیکچر سے ہے، وہ لوگ جن کا کنسٹرکشن سے، ایونٹ مینجمنٹ سے تعلق ہے، ان سب کے لیے چیزیں بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اوورآل اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاملات ان کے حق میں کافی بہتری کی طرف آئیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف ایک کام کرنی ہے. ان جتنے چاروں سٹارز کا میں نے ذکر کیا ان کا ایک ہی کام ان کو کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جتنا پازیٹیو رکھ سکتے ہیں اتنا،
پازیٹیو رکھیں, جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اتنا اللہ کے قریب رہیں, اور جتنا نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں, خاص طور پہ لیبراز اور ایریز میں, دونوں میں لسٹ کی پیک بہت تیزی سے بڑھنے کے چانسز ہیں, تو ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایکویریس میں سیٹرن ہے, تو نیگیٹو جو ہے امپیکٹ ان کے لیے ایکویریس کے لیے بھی آ سکتے ہیں, لیکن ان کا چونکہ اپنا گھر ہے تو ان کو بھی پازیٹیوٹی ملے گی. ہم جب یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں نا, تو ہم یہ نہیں ہے کہ یہ 4 یا 5 سٹار جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے ان کے لیے تو بہت اچھے ہیں, باقیوں کے لیے نہیں ہے, لیکن ان 4 سٹارز اور 5واں ایکویریس خود جس میں جو ہے وہ سیٹرن آ گیا ہے, ان میں زیادہ تر لوگوں کو پازیٹیوٹی میں اثر ہوگی. باقی سٹارز میں پازیٹیوٹی اور ترقی بالکل مل سکتی ہے, ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بھی ہو, لیکن ہوگی وہ چونکہ تناسب میں کم ہوگی تو اس لیے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. سو دیز آر دی پریڈکشنز جو میں بتائی ہیں, باقی اللہ کرنے والا ہے, ہم تو اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی رائے دے دیتے ہیں, اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کرے گا وہی بہتر ہے, اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ اس کے انرجی پیٹرنز کی شکل میں بتا دیتا ہے, ہم اس کو پڑھ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. شاہ جی آپ نے شروع میں بات کی تھی 2.5 اور 60-70 کی, تو یہ 2.5 اور 60-70 کیا ہے؟ ان سٹار پہ آپ نے سارا اثر تو بتا دیا, لیکن تھوڑا سا عوام کے لیے بتا دیجیے 2.5 اور 60-70 ہے کیا؟ 60-70 سر, سیٹرن جو ہے نا وہ 12 برج میں جو ہے وہ زحل سفر کرتا ہے, تو ایک برج کے اندر 7.5 سال رہتا ہے, اور 7.5 سال میں وہ 2.5 سال کے 3 سپینز بناتا ہے. وہ تینوں سپین جو ہیں وہ مختلف ایسپیکٹ سے مختلف جو ہے وہ سٹارز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور جب زحل جو ہے وہ نیگیٹو پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ 2.5 یعنی 7.5 سال کے لیے جو ہے یا تو دباؤ میں لاتا ہے یا رائز پہ لاتا ہے. تو جو دباؤ میں جو چیز آتی ہے اس کو ہم 60-70 کہتے ہیں, یعنی عموماً نیگیٹو اس کو کہا جاتا ہے, حالانکہ 60-70 بعض اوقات پازیٹیو بھی ہوتی ہے, لیکن موسٹلی چونکہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے تو اس لیے. اسی طرح 2.5 بھی ہے, یہ 2.5 جو ہے یہ بزنس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے مختلف امپیکٹ ہیں اپنے اپنے جو ہے وہ حوالے سے. تو لمبی بات اگر ہم کریں کہ ٹیکنیکلی بنتا کیسے ہے, تو وہ تو 2 گھنٹے جو ہے وہ ایسے ہی لگیں گے اس کو پڑھاتے کہ کیسے بنتا ہے کیسے بنتا ہے. ایسے ہی سو ایسے اس ہی کو صرف ٹیکنیکلی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ستارے کچھ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتے, اور جتنے بھی یہ اثرات ہوں 60-70 2.5, اس کے لیے سب سے بڑا علاج جو میری ریسرچ میں ہے وہ ہے سورہ البروج. سورہ البروج کی تلاوت کریں اور سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, سب ٹھیک ہے, سب موجے ہیں, مزے ہیں. چلیں شاہ جی بہت شکریہ آپ کا. کوئی عوام کے لیے میسج اور ان سٹار کے لیے کوئی صدقہ ہے تو کائنڈلی وہ بتا دیجیے. ان جو ہے سورہ بروج جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور سورہ بروج جو ہے وسمائی ذات البروج 11 مرتبہ روزانہ اور 41 دن بلا ناغہ اگر اس کی تلاوت کر لیں تو یہ 1.5-2 سال میں کوئی پرابلم کوئی نیگیٹیوٹی ان کے سامنے نہیں ہوگی, اور سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. وہ جتنا زیادہ پیش کریں گے, جتنی محبت سے عقیدت سے پیش کریں گے, اتنا ہی ان کے لیے بہترین ہوتا چلا جائے گا. جی ناظرین, آپ نے سن لیا 4 سٹارز کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں. تو شاہ جی نے آپ کو صدقہ بھی بتا دیا سورۃ بروج کا کہ اس کا ورد کریں, درود شریف کا جتنا زیادہ ورد کریں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.